دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا ہے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ اس کو دوسرے دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ ایک بزرگ عمر والا انسان ہے جو وزن نہیں اٹھا سک رہا، آپ وزن اٹھا دیں، وزن اٹھا کے پہنچانے میں مدد کریں۔ آپ ایسے 100-200 روپے کے فائدے کے واسطے بھی آج مسلمان کی ترقی سے رکاوٹ بن غیر نیکی کر، نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کرے گا، برائی کا بدلہ ملے گا، تیری زندگی میں ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن قول نوح عليه الصلاة والسلام قال تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے لوگوں کے ساتھ بھلائی یعنی خیر خواہی کو اپناؤ اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ خیر خواہی اردو زبان کا ایک لفظ ہے جو لوگوں سے اچھائی بھلائی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر خواہی یعنی
لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں سے بھلائی چاہنا، آپ کے استطاعت میں، آپ کی طاقت میں لوگوں کی بھلائی پہنچانے میں آپ جتنا رول ادا کر سکتے ہیں اسے ادا کرنا خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، ان پیغمبروں کی زندگیاں، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، وہ اگر ہم تعلیمات پڑھتے ہیں تو بے شمار تعلیمات ہیں، لیکن بعض تعلیمات، بعض باتیں پیغمبروں کی ایسی ہیں جو ملی جلی ہیں، یعنی بعض باتیں آپ پیغمبروں کی زندگیوں میں ایسی پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ہی پیغمبر کی زندگی میں نہیں بلکہ کئی پیغمبروں کی زندگیوں میں وہ ایک بات کامن نظر آئے گی۔ اگر ہم خیر خواہی دیکھیں گے تو یہ بھی اسی طریقے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورۃ الشعراء میں کئی پیغمبروں کے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات اور آیت 3 جگہ پر سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 پر 2، سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 60 پر 8 اور پھر آگے 70 پر 8۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ پیغمبروں کا نام، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ ان 3 پیغمبروں کی زندگیوں میں جو بات ملی جلی ہے اور قرآن کے ملے جلے الفاظ وہ کیا ہیں؟ ابلغکم رسالات ربی، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کے سامنے کہا، ابلغکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کی باتیں تم تک پہنچانے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور اس کے ساتھ یہ بھی میرا کام ہے کہ میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں، تمہارا بھلا چاہنا یہ بھی میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہی دیا گیا ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور ان کی باتیں جو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے نقل کیا، الفاظ اسی سے ملے جلے ہیں۔ کسی جگہ انصح لکم آیا، کسی جگہ ناصح کا لفظ آیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کیا؟ خیر خواہی، لوگوں کا فائدہ چاہنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، یہ خیر خواہی ہے۔ میرے بھائیوں، خیر خواہی کیا ہے؟ دین کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحہ کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا، قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ دین خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے، تو یہ بھلا چاہنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ خیر خواہی کس سے ہو؟ کہا للہ، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے خیر خواہی ہو، ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہو، ولی رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہو، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ، مسلمانوں کے امیروں کے ساتھ، وعامتہم، اور پھر تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 5 باتیں بتائی، خیر خواہی کس سے ہو؟ ان 5 کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ، اور عام تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ کامن ہے تمام کے لیے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت لکھا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ توحید کو اپناؤ، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔
اللہ کے ساتھ ہماری بھلائی کیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، سکھ دکھ میں ایک اللہ ہی کو پکاریں، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کا الٹا اللہ کے ساتھ برا چاہنا کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے رکوع کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بدخواہی ہے، برا چاہنے کے برابر ہے۔ پھر آگے کہا اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، یعنی قرآن کے ساتھ خیر خواہی۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے جیسا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی ذکر کیا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لا کر ان کے دین پر عمل کرنا، ان کے صحابہ کی عزت کرنا، ان کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا جو کچھ ممکن ہے وہ لگانا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیروں کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے جو امیر بنتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو امام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کو مانا جائے، ان کو امیر تسلیم کیا جائے، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر آگے کہا گیا کہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، تمام عام مسلمانوں کے ساتھ، یعنی عام پبلک کے ساتھ بھی خیر خواہی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ہی حدیث ہے، اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا خلاصہ بیان کیا۔ دین کا خلاصہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ خیر خواہی ہے کیا؟ خیر خواہی بھلا چاہنا۔ اب اس میں بھلا چاہنے میں سب آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کے رسول آ گئے، مسلمانوں کے امراء امیر آئے، امام آئے، اور پھر تمام مسلمان آئے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم خیر خواہی طلب کریں۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ نئے مسلمان ہوتے تو آ کر بیعت کرتے۔ بیعت کیا؟ اللہ کے نبی سے وعدہ کرنا، دین پر جم کے رہنے کے بارے میں، دین کے تمام فرائض پر عمل کرنے کے بارے میں۔ کئی صحابہ کرام جب بیعت کی حدیثوں کو روایت کیے تو اس میں اس بات کو ذکر کیا، اللہ کے نبی اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام انسانیت کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا کرنا، یہ دین ہے اور یہ دین کی بڑی تعلیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کا بھلا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کا بھلا چاہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہیں یا نہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے دل میں لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ، ارادہ ہے یا نہیں ہے، یہ آگے کی باتیں سن کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آ کر مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دینا خیر خواہی ہے، اس سے بھلا چاہنا ہے۔ مشورہ بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے۔ کسی نے آ کر آپ سے مشورہ پوچھا کہ میں فلاں تجارت کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر شاپ کھولنا چاہتا ہوں، کیسا ہے؟ تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں، ایسا مشورہ دیں جس سے اس کا بھلا ہو سکتا ہو، اس کی تجارت میں نفع ہو سکتا ہو، خسارہ کم ہو، ایسا مشورہ دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تجارت یا اس جگہ پر تجارت کرنا اس کے حق میں نقصان دہ ہے، آپ اس سے روکیں، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور یہ وہ خیر خواہی ہے جو اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا حق بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے حق کی بات کی تو کہا اِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ،
ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب کوئی آ کے تم سے مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دو، یہ خیر خواہی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سے آ کے کوئی مسلمان پوچھتا ہے تجارت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کاروبار اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یا وہ کاروبار کا یہ سیزن نہیں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہاں پرواہ نہیں، چلتا ہے۔ اپنے لیے ہم وہ پسند نہیں کرتے، لیکن ہم بولتے ہیں۔ کوئی آ کے پوچھا کہ فلاں جگہ زمین لینا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟ وہ کہے گا کہ بہت اچھا رہے گا، لے لو، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہاں زمین لینے سے سالوں سال کچھ بھی نہیں چلے گا، کچھ بھی منافع نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مشورہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا نقصان کرنے کے لیے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، اور یہ ایسی باتیں، ایسا مشورہ دینے والا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے پاس کوئی آ کر مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دینا، یہ خیر خواہی ہے، اور یہ بھلا چاہنا یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ایک بات ہے، اسی طرح خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے۔ کیا بنے؟ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، یعنی آپ کی ذات، آپ کی پرسنالٹی لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والی ہو۔ نفع پہنچانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ نفع پہنچانے کا مطلب پیسے دے کے نفع پہنچانا نہیں ہے۔ آپ کی گلی محلے خاندان کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آنا، یہ خیر خواہی ہے، اور یہ اسلام چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، آپ اپنی ذات کو ایسا فائدہ مند بنائیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی تکلیف بول سکتا ہو، آپ ساتھ دے سکتے ہو، اپنے پیسوں سے، اپنے وقت سے، اس کو صحیح علاج کا مشورہ دے کر، اس کے پاس تھوڑا سا وقت بتا کر کے، اسے تسلی کے دو باتیں بول کر کے آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ خیر خواہ بنیں، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی اندھا آدمی ہے، راستہ پار کرنا اس کے لیے مشکل ہے، آپ اس کے لیے خیر خواہ بنیں، آپ اسے راستہ پار کرنے میں مدد کریں۔ کوئی بزرگ عمر والا انسان ہے جو وزن نہیں اٹھا سک رہا، آپ وزن اٹھا دیں، وزن اٹھا کے پہنچانے میں مدد کریں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ اچھے طاقتور ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کوئی عمر والے آتے ہیں، کھڑے ہیں، سیٹ نہیں مل رہی ہے، خیر خواہی یہ ہے کہ آپ خود اٹھ جائیں، اس کو بٹھائیں۔ خیر خواہی ایک دین کی اصل کا نام ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آگے آگے رہنا، لوگوں کے لیے جو کام، جو بات فائدہ مند ہے اس کو پیش کرنے میں آگے رہنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اور یہ دین اس کی تعلیم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے ٹکڑے میں انسانیت کا سبق سکھایا، کہا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ میری ذات سے لوگوں کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے، میں معاشرے کا، سوسائٹی کا اتنا بہترین انسان ہوں۔ یہ بہترین انسان ہونے کی پہچان کہ میری ذات سے دوسروں کا مطلب کوئی بھی انسان، مسلمانوں کو تو ہونا ہی چاہیے، لیکن غیروں کو، غیر مسلموں کے لیے بھی میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا بنوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کا سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی پہچان نے بتائی کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے حق میں مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ فائدہ کسی بھی طریقے کا ہوگا، یہ خیر خواہی ہے۔ میرے بھائیوں، خیر خواہی یہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، خیر خواہی یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم دوسروں کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ اور ایک بار سنیے، خاص کر کے مسلمان سننا ہے، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی خیر خواہی ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ دوسروں کا نقصان نہیں چاہنا، دوسروں کا لاس نہیں چاہنا، دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے کی تلاش میں نہیں رہنا، یہ اس سے بڑھ کے خیر خواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ہمارا دین، اللہ اکبر، انسانیت کا کیسا سبق لوگوں کو دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 80 پر 8 ہے۔
اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی افضل عمل کیا ہے بتائیں، افضل عمل، اسلام کی اتنی تعلیمات ہیں، افضل عمل کیا ہے بتائیں۔ اللہ کے نبی بہت ساری نیکیاں بتائے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ وہ صحابی بولتے گئے کہ اللہ کے نبی میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی شروع میں بولے کہ تمہارا بس چلے کسی مصیبت زدہ انسان کا ہاتھ تھامو، اس کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی سے اس آدمی نے کہا مستطاعت، اے اللہ کے نبی مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے، یعنی میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے دکھوں میں ان کو پیسہ دینا، ان کو سہارا دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری میں فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم انہیں نقصان مت پہنچا، اپنی زبان کی باتوں سے انہیں تکلیف مت دے، اپنے ہاتھ سے انہیں نقصان مت پہنچا، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ، اگر تو نقصان پہنچانے سے بھی دور رہے گا یہ بھی تیرے حق میں ایک نیکی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بھی تیرے حق میں ایک نیکی ہوگی۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو بھائی کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ راستے سے پتھر نہیں ہٹا سکتے، کم سے کم راستے میں پتھر مت ڈالو۔ آپ کسی کو اونچا نہیں اٹھا سکتے، کسی کو پکڑ کے مت گھسیٹو۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ گئے۔ کسی کو آپ بزنس والا، تجارت والا، اس کی تجارت میں فائدہ نہیں دلا سکتے، نہیں دلا کوئی بات نہیں ہے، ٹانگڑی پکڑ کے مت گھسیٹو۔ کھلا سمجھ میں آ گیا رہیں گا آپ۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے لیے آسان، سب سے مسلمان کیا کرتے ہیں، کیا کس کام میں مصروف ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے آسان کام کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بہت بڑا بزنس ہے۔ کیا بزنس؟ جو اونچا بڑھنا چاہ رہے ہیں انہیں نیچے لانا، جو اوپر ترقی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں گھسیٹنا۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے ہم کسی کی ترقی برداشت کرتے ہی نہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی شاپ کھولے، تجارت اچھی چل رہی ہو، نیند نہیں آتی جی رات کو، کئی بولو میرا چلا بول کو نہیں چلا بول کے نہیں، سامنے والے کا اتنا کئی کو چل رہا، کسٹمر آخر اتنا کئی کو آتے ہیں، اب پیچھے لگتے ہیں کیا کیسا اس نقصان دلانا ہے۔ ایک چھوٹی مثال بول رہا ہوں میں، آج ہمیں اتنا نیچے گر گئے، مارواڑی بخالاں بھی اتنا مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مسلمان کو گھسیٹ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے۔ ذرا ترقی کر لیا، یہ گھر کیا تو نیا ڈال لیں دے، کہاں سے آیا پیسہ، کیسا آیا پیسہ، آخر کیا راز، پیچھے پڑو دھو اس کو، اس کی زندگی، اس کی امی ابا باوا سب آگے پیچھے کون کون ہے، انہوں کیا کرتی ہیں، کہاں سوپ گنو، کون؟ یہ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اب کس دین پہ عمل کرنے والے ہیں؟ ہمارا دین تو یہ ہے کہ خیر خواہ بنے، لوگوں کا بھلا چاہنے والا بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کو ہاتھ سہارا دے کے آگے بڑھانے والے بنے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سہارا نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی ٹانگ پکڑ کے مت کھینچو۔ بھائی بات کڑوی لگتی ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی چاہتا ہی نہیں۔ اگر ہمارے گھر کو ایک رشتہ آیا، ہم کینسل کر دیے، ریجیکٹ کر دیے، پھر وہی لڑکا کچھ جاب والا بن کے دوسرے لڑکی سے شادی کیا، اب جئیں گے نہیں، ارے کیسا کر لیا، ہمارے کو آنا سے ان کو چلا گیا، اب ختم۔ اب ایسے یعنی کہ 100-200 روپے کے فائدے کے واسطے بھی آج مسلمان کی ترقی سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ غیر نہیں ہے، غیر بھائی بدنام غیروں کو کر رہے ہیں، غیر بدنام مت کیجئے، ہوں گے اکا دکا، اصل ہم ہی ہیں جو ایک بھائی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ ہمارے اپنے خاندان کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی آدمی اچھی نوکری والا بنتا ہے، کمانے والا بنتا ہے، لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ترقی نہیں دے سکتے ہیں، جلن حسد کیسا ہو رہا ہے۔ اللہ بھائی یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی نوازش ہے۔ اللہ آج اس کی کمائی میں برکت دیا، کل ممکن ہے تیری کمائی میں برکت دے گا، تھوڑا صبر کر لے۔ جلن سے حسد سے کیا کما سکتا ہے؟ اس کو نقصان پہنچا کر کے، اس کا بیپار ختم کر کے کیا اپنا بیپار بڑھا سکتا ہے؟ آپ بتائیں، ایک مسلمان کا نقصان کر کے، اس کی زندگی کو لاش میں ڈال کے اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہو؟
कैसे हासिल कर सकते? सोच भी कैसे रहे हो कि एक को डुबा के खुद ऊंचे आएंगे? नहीं भाई, एक को डुबाने वाला आज ना कल जरूर डूबेगा। ये इस्लाम का सबक है। नेकी कर, नेकी का बदला मिलेगा। बुराई करेगा, बुराई का बदला मिलेगा, तेरी जिंदगी में मिलेगा। आज हमारे अंदर ये खैर खाही दिन ब दिन मार खत्म होती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का निचोड़ कहा, अद्दीनु अन-नसीहा। दीन क्या है? भला चाहने का नाम दीन है। अपने माँ बाप का भला चाहना दीन है, अपने रिश्तेदारों का भला चाहना दीन है, अपने दोस्तों का भला चाहना ये दीन है, अपने मुसलमान भाइयों का भला चाहना ये दीन है। अगर वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह ने बरकत दी है, दुआएं दें। अगर दुआएं नहीं दे सकते, बद दुआएं ना दें। ये खैर खाही है, समझ रहे हैं? ये भी खैर खाही है कि आपकी ज़बान से अगर दुआ नहीं निकल सकती, बद दुआएं ना निकाले। अगर आप आगे बढ़ के अपने मुसलमान भाई को उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में साथ नहीं दे सकते, कम से कम उसकी परेशानी में खुशी ना मनाएं। समझ रहे हैं भाई? सामने वाला तकलीफ में, परेशानी में है, इधर है कि खुशी मनाते हैं, वाह अच्छा हुआ, बराबर हो, ऐसा होना था। ये दीन नहीं है। और अल्लाह का वास्ता ये सोच, ये पूरी बातें, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये अना अपने दिल में रख के हज़ार इबादतें भी आपके काम नहीं आएंगी। क्योंकि नबी ने दीन का खुलासा यही बयान किया, अद्दीनु अन-नसीहा। दीन ही ये है कि आप लोगों की भलाई चाहो। लोगों की मतलब तमाम आ गए, आपके माँ बाप आ गए, घर वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए, मुसलमान आ गए, सब आ गए। सबके साथ भलाई चाहना, उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना, उन्हें कुछ अच्छा कर सकते हैं करें, अगर नहीं कर सकते कुछ भी, बस अपनी जगह चुप रहो, नुकसान ना पहुंचाओ, किसी की टांग पकड़ के मत खींचो। आज देखिए उम्मत की हालत क्या है, अल्लाह अकबर। आज ये उसकी टांग पकड़ने में, वो उसकी खींचने में, उन कैसा तरक्की कर सकता है, उन कैसा आगे बढ़ सकता है। और इनकी इबादतें अपनी जगह चल रही हैं, इबादतें अपनी जगह, और ये समझ रहे हैं कि भाई हम अच्छे मुत्तकी हैं। कहाँ के मुत्तकी, कहाँ के नमाजी? आपके अंदर खैर खाही नहीं है, लोगों का भला चाहने की सिफत ही नहीं है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहते हैं। आपके दिल के अंदर एक आग लगती है, किसी को तरक्की में देखकर, किसी को फायदे में देखकर, किसी को सुकून में देखकर आपका दिल जलता है। तो ये कैसी दीनदारी है और ये कैसी इबादतें हैं? आपकी इबादतें अगर आपको मुसलमानों के साथ हमदर्दी का सबक ना सिखाती हो तो कैसी दीनदारी है मेरे भाई? दीनदारी, जब अल्लाह के नबी ने दीनदारी को खैर खाही का नाम दिया, नबी के सहाबा ने इस हदीस को कैसे समझा? एक वाक़या बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। समझिए कि खैर खाही, लोगों का भला चाहना, बोले तो किस दर्जे तक भला चाहना होता है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में हदीस नंबर 50 पर 6 में ये वाक़या नक़ल किया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद अल्लाह के नबी के हाथ पर बयात किए। बयात किस बात पर होती है? हदीस के अल्फाज हैं, बायाना अला इक़ामिस सला व ईताइज़ ज़का व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। हज़रत जरीर कहते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ, अल्लाह के नबी ने मुझसे बयात ली। क्या बयात ली? इस बात पर बयात ली कि मैं 5 वक्त की नमाज़ें अदा करूँगा, ज़कात दूँगा, और फिर कहा व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के साथ भलाई करूँगा, उसका भला चाहूँगा, उसका फ़ायदा चाहूँगा। इस बात पर मैंने बयात की। और अमल कैसे किया? अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली अपने ग़ुलाम को पैसे देकर भेजते हैं ऊँट ख़रीदने के लिए। वो ग़ुलाम जाता है, ऊँट ख़रीद के लाता है। पूछते हैं कि कितने में ख़रीदे? ग़ुलाम ने कहा कि 300 दिरहम, 300 दिरहम में ऊँट ख़रीद के लाया हूँ। सहाबी देखते हैं कि ऊँट जवान है, सही सालिम है, मोटा ताज़ा है, खूबसूरत है और असील का ऊँट है। असील के ऊँट अरब में मशहूर है। कहा अपने ग़ुलाम से कि इसकी ये तो कीमत नहीं होगी, कीमत इससे ज़्यादा होना चाहिए, कि इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। पूछे कहाँ से लाए हो? बोला कि फ़लाँ आदमी से ख़रीद के लाया हूँ। चलो बुलाकर लेके गए। जाके उससे पूछे कि आपके पास से मेरा ग़ुलाम ख़रीद के लाया? बोला कि हाँ मेरे पास से ख़रीद के ले। बोले कि कितने में बेचे? बोले कि 300 दिरहम में। सहाबी पूछते हैं कि क्या वाकई में इसकी कीमत इतनी है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी कीमत लगाई है
صحابی نے کہا کہ میں بڑھا کے دے سکتا ہوں. کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اگر بڑھا کے دینا چاہو تو آپ کی پسند ہے. 100 روپے بڑھائے، پھر 200، پھر 300. یقین مانیے حدیث کے الفاظ ہیں، سیر اعلام النبلاء کی 8ویں جلد میں یہ واقعہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی 800 درہم دیتے ہیں. ایکسٹرا کتنے دیے؟ 500 درہم دیے. غلام اور آزو بازو دیکھنے والے آ کے پوچھے کہ ارے اس نے تو 300 درہم میں بیچ دیا، تو پھر ایکسٹرا کیوں دیے؟ بولے کہ نہیں، یہ اونٹ کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی. ہم اونٹ کے بیپاری ہیں، یہ اونٹ کی عمر اچھی ہے، جوان ہے، صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، اور اوپر سے خوبصورت ہے. اتنی کم قیمت میں نہیں ہوگی. یا تو اسے بیچنے والے کوئی دھوکہ ہے، یا وہ پھر وہ نادان ہے. میں نے اللہ کے نبی، پھر یہی حدیث سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی سے یہی حدیث سنی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اس کا بھلا چاہوں گا، اسے نقصان نہیں کروں گا. اور 500 درہم ایکسٹرا دے کے خرید کے لے کے آئے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی بولے تو کیا یہ ایک حدیث کافی ہے؟ آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا نا، پہلے بھاگ کے گاؤں چھوڑ کے نکل جاتے، پھر کار والا کہاں آتا ہے کہ کم میں دے کے نکل لیا، اب پھر کہاں پوچھنے آتا ہے کہ بول کے نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہوشیاری، بھائی اتنا ریٹ کو میں کم میں لایا، میری ہوشیاری ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ شاید وہ آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، یا اسے معلوم نہیں ہے قیمت، یا وہ بھول گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1 سے 2 بار کوئی غلطی سے بھی جا کے پوچھتے ہیں، نہیں یہ تو چھوڑو، الٹا ان کو اوپر، یہ اتنا میں ہے تو اور کم میں لے کے آتا ہوں. یہ صاحب ایک چھوٹی سی مثال کہ آج ہمارے جو بیپار ہیں، لین دین ہیں، اس میں خیر خواہی کیا ہے اس درجے تک میرے بھائی. اللہ اکبر. 500 درہم زیادہ دے کے خرید رہے ہیں کہ یہ اونٹ کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی، زیادہ ہے اس لیے کہ اصیل عرب کا اونٹ ہے، اور اس کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ خیر خواہی، لوگوں کا بھلا چاہنا بولے تو یہ ہے. کبھی ہوتا ہے مارکیٹ میں گئے، کسی نے کچھ زیادہ ڈال دیا آپ کے اس میں، آپ غلطی سے بھی نہیں بولتے کہ بھائی کچھ زیادہ ڈال دیے، شاید قیمت پیسے لینا بھول گئے. اگر کبھی ایکسٹرا پیسے دے دیتے ہیں، گننے میں کمی ہوتی ہے، جیب میں لپٹ کر رکھ دیا اور بولے کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے. ایسے کتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے آپ. اللہ اکبر. میرے بھائی، دین خیر خواہی ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا، اور یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو آج ہم بھولے ہیں ہر ایک کے ساتھ. اور ایک آخری بات بولوں، یہ بھلا چاہنا سامنے والے سے فائدہ لینے کے واسطے نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ سامنے والے کا فائدہ کرو بول کے مولانا ولی ملک سامنے والے کا فائدہ کرو، پھر اس سے ایکسٹرا 1000 روپے لینے واسطے نہیں ہونا. بے غرض، بغیر فائدے کے، آپ کو کچھ ملے نہ ملے، لالچ ہرس نہ ہو. آپ کے بس میں جتنا فائدہ ہے، جو بھلائی کر سکتے ہیں کرو. فائدہ، ثواب، جنت، اس کا بدلہ دینے والے اللہ ہیں، وہ بدلہ دیں گے. بدلے کی نیت سے نہیں کرنا ہے کہ اس کا بھلا کروں گا تو کل وہ مجھے کام آئے گا، کچھ زیادہ بڑھا کے دے گا، نہیں ہے. بغیر کسی مطلب مفاد کے، فائدے کے، مادہ پرستی کے، سامنے والے کا کچھ لینا، ان بھی کچھ دینا، ان بھی کبھی کام آنا، یہ نیت سے نہیں ہے. اگر یہ نیت سے کریں تو پھر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. اگر پھر کبھی وہ نہیں کرا بولے تو آپ پھر احسان جتانے پہ آتے، میں کتنا نہیں کرا تیرے کو، خطا ہے نا. تو یہ جذبہ اسلام نہیں سکھایا. اسلام یہ سکھایا کہ آپ لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، کرو. آپ کی طاقت میں جتنا ہے، پیسوں سے ہے پیسوں سے کرو نہیں، زبان سے تسلی دو، بولو، آگے بڑھاؤ، ہاتھ دے کے، انگلی بڑھا کے ہاتھ، مشکل میں پریشانی میں ساتھ دو. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، چپ بیٹھو، چپ، خاموش. کسی کو کوئی آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھنے دو، ٹانگ پکڑ کے مت گھسیٹو. یہ مسلمانوں کو بہت سیکھنا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹنا جب تک نہیں چھوڑیں گے ہماری ترقی نہیں ہوگی، ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی. کیسی جنت ملے گی بھائی جب نمازیں، عبادتیں اپنی جگہ ہے اور دل میں اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے، لوگوں کا اتنا برا چاہنا ہے، لوگوں کے بارے میں دل کے اندر اتنی کدورتیں ہیں، اتنی آگ ہے، پھر کیسی عبادتیں، کہاں کی دینداری. اللہ کے نبی نے جب دین خیر خواہی میں شامل کیا ہے، یہ خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ ہو، جان پہچان والوں کے ساتھ بھی ہو، انجان کے ساتھ بھی ہو. بس خلاصہ کیا ہے، آپ اپنے ذات سے دوسروں کو جو فائدہ دے سکتے ہیں، بھلا چاہ سکتے ہیں، بھلا چاہو، فائدہ کرو. اگر بھلا چاہنے کی طاقت نہیں ہے، فائدہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو تسلی کے دو بول نہیں بول سکتے تو گالیاں مت دو. بس اس کے خلاف اس کی پیٹھ پیچھے غیبتیں مت کرو.
اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں، اس کی عزت کو نیلام کرنے کی باتیں نہ کرو. یہ اور بڑی نیکی ہے. اگر آپ اتنا کر لیں گے تو بھی الحمدللہ لوگ آگے بڑھیں گے. آگے بڑھنے والے، یہ بولنے والے، یہ تانا دینے والے، یہ ٹانگ پکڑ کے گھسیٹنے والے دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں. کم ہونے کی ضرورت ہے. کم کیا بلکہ ختم ہونے کی ضرورت ہے کہ دین نے یہ سبق ہم کو تو نہیں سکھایا. ہمارا دین تو کبھی یہ نہیں بتایا. ہمارے نبی کی تعلیمات تو اتنی ہیں. ایک مثال میں نے ایک صحابی کی دی، اور اتنے اور جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں کے جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ ہے. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، انسان ہم مسلمان ہیں. ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلا چاہنے کا، لوگوں کا بھلا کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ حکم دیا ہے. اگر یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، اور باتیں بولنے سے، ٹانگیں گھسیٹنے سے بچ کے دور رہنا بھی انشاءاللہ ایک نیکی ہوگی جو ہمارے حق میں ہم کر سکتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے ساتھ کے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی پہنچانے کا جذبہ ہمارے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. جلن، حسد جیسی برائیوں سے ہمارے دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی ترقی سے خوش ہونے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. خوش نہ بھی ہو، کم سے کم خاموش رہنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں مسلمان کے بلکہ تمام انسانوں کے حق میں فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. نقصان اور نقصان دہ ہونے سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسلمانوں کو اپنے حق میں، امت کے حق میں، قوم کے حق میں مفید بننے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کی پکڑ فرما، مظلوموں کی مدد فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.